بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کے جام شہادت نوش کرنے کا عجیب واقعہ آپ کی نظر کریں گے، اور مسیلمہ کذاب کی طرف سے آپ کو دی جانے والی اذیتوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جس کے ایک ایک شخص سے ایمان کی خوشبو پھوٹتی تھی، اور ان کی نشوونما ایک ایسے گھر میں ہوئی جس کے ایک ایک فرد کی لوح جبین پر قربانی اور فداکاری کی ان گنت داستانیں رقم تھیں۔ ان کے والد حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو یثرب میں مسلمانوں کے ہر اول میں شامل تھے۔ وہ ان 70 سعادت مند لوگوں میں سے تھے جو لیلۃ العقبہ میں موجود تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی موجود تھے، اور ان کی والدہ حضرت ام عمارہ نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ہتھیار اٹھایا تھا، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ان لوگوں کے متعلق فرمایا تھا، تم گھر والوں پر اللہ اپنی برکت نازل فرمائے اور تم لوگوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایمان کا نور حضرت حبیب بن زید کے دل میں اس وقت جاگزیں ہو چکا تھا جب وہ اپنی عمر کی ابتدائی منزلیں طے کر رہے تھے، اور قسام ازل کی طرف سے ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ وہ اپنے والدین، خالہ اور بھائی کے ساتھ مکہ جائیں اور ان 70 خوش بخت اور فرخندہ فعال ہستیوں کے ساتھ مل کر اسلام کی تاریخ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، جہاں انہوں نے تاریکی کے پردے میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ کی بیعت کی تھی، اور اس تاریخ سے اللہ کا رسول ان کو اپنے والدین سے زیادہ محبوب اور اس کا دین ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ اپنی کم سنی کے باعث حضرت حبیب بن زید معرکہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اسی طرح وہ غزوہ احد میں شرکت کے شرف سے بھی محروم رہے، کیونکہ اس موقع پر بھی ان کی عمر ہتھیار اٹھانے کی نہیں تھی۔ البتہ اس کے بعد سارے غزوات میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوتا رہا، اور ان میں سے ہر ایک میں انہوں نے ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے، لیکن یہ سارے کارنامے اپنی عظمت اور دلکشی کے باوجود حقیقت میں اس عظیم الشان کارنامے کی زبردست تیاری کے مختلف مراحل تھے جس کا ذکر ہم آئندہ کرنے والے ہیں، جو آپ کے ضمیر کو اس طرح جھنجھوڑ کر رکھ دے گا جس طرح وہ زمانہ نبوت سے لے کر اب تک لاکھوں مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ چکا ہے۔ تو آئیے ہم اس المناک واقعہ کو آغاز سے سنتے ہیں۔ محترم سامعین، 9 ہجری تک شجر اسلام کا تنا کافی مضبوط و توانا ہو چکا تھا، اس کی شاخیں قوی ہو چکی تھیں۔ اس سال عرب کے اطراف سے مختلف قبائل کے وفود کی آمد کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ وفود مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کے سامنے اپنے قبول اسلام کا اعلان کرتے اور ان کے دست مبارک پر بیعت کرتے تھے۔ انہی وفود میں بنی حنیفہ کا وہ وفد بھی تھا جو نجد کے بالائی حصے سے آیا تھا۔ اس وفد نے مدینۃ الرسول کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور مسیلمہ ابن حبیب نامی ایک شخص کو سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ کر دربار نبوی میں حاضری کے لیے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی اور اپنے قبیلے کی طرف سے اسلام کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کی خاطر تواضع فرمائی، اور پیچھے رہ جانے والے ساتھی سمیت ان میں سے ہر ایک کے لیے عطیات کا حکم دیا۔ اس وفد کے واپس نجد پہنچنے کے ساتھ ہی مسیلمہ ابن حبیب اسلام سے پھر گیا، اور اس نے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنو حنیفہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو قریش کے لیے بھیجا ہے۔
اس اعلان کے ساتھ ہی بنو حنیفہ کے لوگ مختلف عوامل کے تحت اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان عوامل میں زبردست عامل قبائلی عصبیت کا جذبہ تھا، یہاں تک کہ اس کے سردار نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور مسلمہ جھوٹا ہے، لیکن مجھے بنو ربیعہ کا کذاب بنو مضر کے سچے سے زیادہ پسند ہے۔ جب مسلمہ کے بازو مضبوط ہو گئے، اس کا معاملہ قوی ہو گیا اور اس کے ماننے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی، تو اس نے اپنے 2 آدمیوں کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے اس منصب میں آپ کے ساتھ مجھے بھی شریک کیا گیا ہے، لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں۔ جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا تو آپ نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا، تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو اس خط میں لکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر سفراء کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا، اور یہ خط لکھ کر انہی دونوں کے ہاتھ مسلمہ کے ہاں بھیج دیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد اور رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کو سلام اس پر جو ہدایت خداوندی کی پیروی کرے۔ اما بعد، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، اسے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور آخرت کا بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے۔ جب مسلمہ کا شر حد سے تجاوز کرنے اور اس کا فساد ہر طرف پھیلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس کی گمراہی پر سرزنش کرتے ہوئے اس کو ایک خط بھیجیں۔ چنانچہ اس خدمت کے لیے آپ نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، جو اس وقت ایک خوبصورت اور بھرپور جوانی کے مالک اور سر تاپا ایمان کی ایک مکمل تصویر تھے۔ حضرت حبیب بن زید کسی سستی اور تاخیر کے بغیر رسول اکرم کے حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے نجد کے بالائی حصے میں واقع بنو حنیفہ کے دیار میں پہنچے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک مسلمہ کے حوالے کر دیا۔ خط کے مندرجات سے آگاہ ہوتے ہی مسلمہ کا سینہ نفرت اور کینہ سے بھر گیا، اور اس کے زرد اور قبیح چہرے پر شرارت اور غداری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت حبیب بن زید کو پابہ زنجیر کر دیا جائے اور اگلے روز چاش کے وقت میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلے روز مسلمہ نے اپنی مجلس منعقد کی، کرسی صدارت پر بیٹھا، اپنے دائیں اور بائیں اپنے ماننے والوں کے سرغنوں کو بٹھایا اور عوام کو مجلس میں آنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے حضرت حبیب بن زید کو پیش کرنے کا اشارہ کیا، چنانچہ وہ بوجھل بیڑیوں نے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے پہنچے اور اس کینہ پرور مجمع میں اپنے لمبے قد، بلند سر اور اونچی ناک کے ساتھ اس طرح تن کر کھڑے ہو گئے جیسے کوئی مضبوط نیزہ زمین میں سیدھا گاڑ دیا گیا ہو۔ مسلمہ نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ اس نے پھر پوچھا، اور کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا، میرے کان تمہاری یہ بات سننے کے لیے بہرے ہیں۔ یہ سن کر مسلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے بدن کا ایک عضو کاٹ دو۔ جلاد نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور ان کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر زمین پر تڑپنے لگا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، اور تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ میرے کان تمہاری بات سننے سے معذور ہیں۔ مسلمہ نے جلاد کو ان کے جسم کا ایک اور عضو کاٹنے کا حکم دیا، جو کاٹ دیا گیا۔
اور وہ لڑکتا ہوا پہلے عضو کے پاس جا کر گرا۔ لوگ اس پورے عرصہ میں نگاہیں اٹھائے بڑی حیرت اور استعجاب کے ساتھ ان کی ثابت قدمی اور ضد کو دیکھتے رہے۔ مسیلمہ سوال کرتا رہا، جلاد ایک ایک عضو کاٹتا رہا، اور حضرت حبیب بن زید کہتے رہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہاں تک کہ ان کا آدھا جسم کٹے ہوئے ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر بکھر گیا اور آدھا گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں بولتا رہا۔ پھر ان کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت ان کے پاکیزہ ہونٹوں پر رسول پاک کا نام تھا۔ جب آپ کی ماں حضرت نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے صرف اتنا کہا، میں نے ایسے ہی مواقع کے لیے اس کو تیار کیا تھا اور اس کے بدلے میں اللہ سے بہترین اجر کی توقع کی تھی۔ اس نے بچپن میں رسول سے عقبہ کی بیعت کی اور جوان ہو کر اس سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اگر اللہ نے مجھے مسیلمہ پر قابو بخشا، میں اس کی لڑکیوں کو اس پر نوحہ کرنے کے لیے مجبور کر دوں گی۔ اور حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس دن کی تمنا کی تھی اس کے آنے میں زیادہ دن نہیں لگے۔ ایک روز خلیفہ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان ان کے منادی کی زبانی مدینہ منورہ کے تمام گلی کوچوں میں سنائی دے رہا تھا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب سے جنگ کے لیے چلو، اور مسلمان تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس فوج میں حضرت نصیبہ مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زید بھی شامل تھے۔ جنگ کے دوران یہ دیکھا گیا کہ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بپھری ہوئی شیرنی کی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی پکارتی پھر رہی تھیں، کہاں ہے دشمن خدا؟ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ اللہ کا دشمن؟ اور جب اس کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے اور مسلمانوں کی پیاسی تلواریں اس کے خون سے سیراب ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا جی خوش ہو گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔